الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی سبق آموز واقعہ اور تذکرہ ہم سب نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ کہف کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کی کچھ کوشش کی جائے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی درمیان میں آ رہا ہے، اس لیے تب تک کے لیے مجھے یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں ان آیات کی تشریح کی جائے جن آیات سے دور حاضر میں کچھ رہنمائی ملتی ہے موجودہ حالات میں. دیکھیے، قرآن کریم جو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر نازل نہیں ہوا. اس طرح نازل نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں اپنے گھر میں آرام سے لیٹے ہوئے ہوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور کچھ آیتیں پڑھ دیں، سنا دیں اور پھر آپ علیہ السلام ان کو یاد کر لیں. بس اس طرح قرآن کریم نازل نہیں ہوا. ہمارا تصور عام طور سے یہی ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر قرآن یا آرام سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اطمینان اور چین سے ہو، اور اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پورا ہو گیا. یہ غلط فہمی ہے. قرآن حالات کے درمیان میں اترا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں رہبری کی ضرورت پڑتی تھی، ہدایت اور گائیڈ کی ضرورت پڑتی تھی، وہاں اللہ اس سچویشن کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل فرماتے تھے کہ یہاں یہ کرو. زخموں سے چور ہیں صحابہ، زخموں سے چور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل میں عجیب بے چینی ہے. اسی وقت اللہ آیات اتار کر آپ کو راستہ دکھاتے تھے، یہ کرو. میدان کے درمیان میں اترا ہے یہ قرآن. بزرگ بنانے کے لیے نہیں آیا، راستہ دکھانے کے لیے آیا. ہم نے اس کو بزرگ بننا سمجھنے کی کتاب سمجھ. بزرگ بننا ہے قرآن پڑھو، نہ، بالکل نہیں. مشرکین مکہ نے آپ کو تانے دیے، آپ کی اولاد کے انتقال پر آپ کو سخت تانے دیے. جب آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم ابراہیم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو گیا، اس وقت آپ کو تانے دیے. آپ کا دل زخموں سے چور تھا. عین اسی وقت
اللہ نے آیت اتاری انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا ہے نا بہت کچھ، آپ کیوں دل دکھی کرتے ہیں؟ رہنمائی، رہبری، راستہ، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، جنگ کیسے کرنی ہے اس طریقے کو سکھانا، یہ ہدایت ہے۔ شاید آپ نے پہلی مرتبہ یہ سنا، ہدایت کا لفظ سنتے ہی ہمارا ذہن جاتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس نہیں، جنگ کیسے کرنی ہے، اس میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ، ابھی میں نے کل طلباء کو سبق پڑھایا اور وہاں پر غزوہ بدر کا ذکر آیا یا غزوہ احد کا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَتُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلے صبح صبح، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَتُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ مومنوں کو قتال کرنے کی جگہ جما رہے تھے، یعنی آپ میدان جنگ میں صحابہ کو اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو۔ اندھادھند جنگ نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، بالکل ایسے جیسے ایک بریگیڈیئر، بالکل ایسے جیسے کمانڈر ان چیف، وہ جیسے اپنی آرمی کو پوزیشن دیتا ہے کہ تم یہاں کھڑے رہو۔ نہیں سنا ہم نے کہ آپ نے جبل رومات پر 50 صحابہ کو کھڑا کیا؟ کیا سمجھا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خالی نماز پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت نے سمجھا ہی نہیں، آپ کو بھی صرف ایک بزرگ سمجھ لیا۔ آپ میدان عمل کے آدمی تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی سپاہی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی قاضی اور جج نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی ریفارمر نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی تاجر اور بیپاری نہیں تھا، یہ سب سکھایا ہے رسول اللہ۔ سچ بتائیے، کیا ہم نے حضور کو اس طرح پہچانا؟ ہم لگ گئے صرف دکانوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب کمانڈر ان چیف تھے۔ آج اگر کوئی بریگیڈیئر کامیاب بریگیڈیئر بننا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کو پڑھے۔ اچھا کام کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے، رحمہ اللہ، پڑھیے ان کی کتاب غزوات نبوی۔ اندھادھند کام نہیں فرماتے تھے، اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، وَتُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ صحابہ کرام کو اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو۔ میں نے طلباء سے کہا، میں نے کہا اللہ اس آیت کو لا کر ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم بھی اگر جہاد کی ضرورت پڑے اندھادھند جہاد مت کرنا۔ صحیح ہے، رسول اللہ کا عمل ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے عمل کے ذریعے سے قرآن تعلیم ہمیں دے رہا ہے کہ تم کیسے جنگ کرو گے ظلم کے خلاف۔ دہشت گردی نہیں، اسلام ظلم کا مقابلہ سکھاتا ہے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اب بس اتنا جملہ کہا قرآن نے کہ آپ مومنوں کو پوزیشن دے رہے تھے، اس کا مطلب امت کو یہ تعلیم دے دی قرآن نے کہ تم بھی ایسی ضرورت پڑے تو حکمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ جنگ کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ قرآن جنگ کرنے کے طریقے سکھاتا ہے، ہم نے اس کو بنا دیا بزرگ بننے کی کتاب۔ پوچھ ہوگی امت مسلمہ نے قرآن کا جو حال کیا ہے نا، خدا کی قسم شاید پوچھ، گردن پکڑے گا اللہ کہ تم نے اس کو جھاڑ پھونک کی کتاب بنایا، تعویذ گھنٹے کی کتاب بنایا، نیا مکان بنایا، نئی دکان بنائی، ایصال ثواب، بس صرف اس کے لیے تم نے قرآن کو بنایا؟ تم نے سیکھا کیا قرآن سے؟ اور یہ امت کی جو پستی ہے اس کی واحد وجہ قرآن چھوڑنا ہے۔ گستاخی معاف، قرآن سے نماز سکھانے نہیں آیا، نماز تو قرآن نے بہت تفصیل سے بتائی بھی نہیں، صرف اتنا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تشریح نہیں کی، تشریح تو حدیث میں ہے۔ اللہ، تو یہ قرآن میدان عمل میں اترا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ضرورت ہوتی تھی وہاں قرآن کی آیتیں جبرائیل لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو راستہ مل جاتا تھا، صحابہ کو راستہ مل جاتا تھا۔
اچھا یہ غزوہ احد میں اللہ کہاں تک تشریح کی جائے، آپ کی برکت سے مجھے بہت سی باتیں یاد آتی. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام زخمی ہوئے، شہید ہوئے. خوب چوٹ لگی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. اب دیکھیے یہ حالات ہیں، اس حالات کے بیچ میں اللہ نے کچھ آیتیں اتاری. کیا آیتیں اتاری؟ اگر تم کو زخم پہنچائے تو یاد کرو بدر میں ان کو بھی تو زخم پہنچا تھا. تسلی یاد کرو نا، اَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کیا بدر میں اللہ نے 3,000 فرشتے نہیں بھیجے تھے تمہارے لیے؟ یاد کرو. حالات میں تسلی دی جائے. تو قرآن پورا اترا ہی ہے حالات کے بیچ میں. ہم قرآن کو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سمجھنا چاہتے ہیں. فلسطین والوں سے پوچھو کہ جہاد کی آیتیں ان کو کیسی سمجھ میں آتی ہے. ہم کیا جانیں، ایسی میں ہیں، مزے میں ہیں، عافیت میں ہیں. حالات کے بیچ میں قرآن اترا اور امت مسلمہ کی اس نے پوری تربیت کی. ادھورا مسلمان نہیں بنا ہے. یہ آج جو آدھا اسلام نظر آ رہا ہے یہ اس لیے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا. تو امت نے سمجھ لیا کرتا ٹوپی پاجامہ بس ہم ہو گئے مسلمان. بالکل نہیں. قرآن کس کو؟ یہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی، یہ آیات بھی موجودہ دور میں ہمیں زبردست رہنمائی کرتی ہے. اور عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی 23 سال کی زندگی میں جب آپ کو نبوت ملی اس کے بعد ان تمام حالات سے اللہ نے گزارا جن حالات سے پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک گزرنا تھا. عجیب بات. تو سب کے بارے میں رہبری قرآن میں آ گئی. صحابہ کو وہ تمام حالات پیش آئے جو حالات امت مسلمہ کو قیامت تک پیش آ سکتے. اسی لیے تو قرآن کے فیہ ذکرکم، قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن کیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے. ہر حال کا تذکرہ قرآن. تمہیں دولت ملے گی، تم بادشاہ بنو گے تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے نقل کیا حضرت سلیمان کا واقعہ. تمہارے بھائی تم سے جلیں گے، حسد کریں گے، رشتہ دار حسد کریں گے، گاؤں والے جلیں گے، تمہیں اس کے جواب میں کیا کرنا ہے اللہ نے پوری سورہ یوسف بتائی. قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں. تمہیں تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، تم کیا کرو گے؟ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا واقعہ سجایا. کیا نہیں ہے قرآن. تو یہ جو آیات تلاوت کی گئی یہ آیات زبردست رہنمائی کرتی ہے. عام طور سے امت مسلمہ کا جو مزاج بنا ہوا ہے اور ہمارا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں، اسلام لائیں، نیک اعمال کچھ کر لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور بس سیدھا اللہ مرنے کے بعد کہیں چل کر آئیے جنت آپ کے لیے تیار ہے. بتائیے مسلمانوں کی یہی تمنا ہے کہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ، حج، بس کچھ اور نہ کرنا پڑے، ہمیں بیوی بچوں کے ساتھ مزے کریں اور اللہ مرنے کے بعد کہیں بھائی آپ کے لیے جنت ہے. صاحب ایسے نہیں ملے گی جنت. خوشخبری سنا رہا ہوں قرآن کی آیات کی روشنی میں، ایسے جنت نہیں ملے گی. 10ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تو جنت کیسے ملے گی؟ قرآن اصلاح کر رہا ہے کہ یہ خیال مسلمانوں غلط ہے. یہ تمنائیں تمہاری جو ہے نا کہ ہم عافیت میں رہیں اور فلسطین جیسے حالات ہم پر نہ آئیں اور ہم تو بس اکیلے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کریں اور سیدھے پتلی گلی سے جنت میں نکل جائیں بقول مفتی طارق مسعود صاحب کی. ایسا نہیں ہوگا. قرآن ہماری اس تمنا کی اصلاح کر رہا ہے.
سدھار رہا ہے کہ یہ شیخ چلی کا خواب ہے، اس کو صحیح کرو. اور اسی کو چوٹ مارتے ہوئے قرآن کہتا ہے ہمارا اللہ کا ہم حسب، کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے، واقعی میں ہم نے سمجھا. اسی لیے تو قرآن کہا ہم حسب تم نے یہ سمجھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ چپ چاپ جنت میں چلے جاؤ. وہی کچھ نمازیں پڑھ کے، کچھ روزے رکھ کے، عافیت والی زندگی، ایئر کنڈیشن والی زندگی گزار کر، بیوی بچوں کے ساتھ موج مستی کر کے سیدھے تم جنت میں چلے جاؤ اکیلے اکیلے کچھ نیک اعمال کر کے. ایسا نہیں ہوگا. مطلب یہ اب حسب تم، کیا تم نے یہ خیال کیا؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہونا باقی ہے صاحب؟ ہونا کیا باقی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ، ابھی تک حالات آئے کہاں ہیں تم پر. اس کا مطلب حالات کا آنا لازمی ہے. یہ خیال کرنا حالات ہی نہ آئے، یہ میں نے کہا شیخ چلی کا خواب ہے. لازمی ہے، لازمی ہے بات. یہ ایسا ہی ہے، کوئی اگر یہ تمنا کرتا ہے کہ ہم پر حالات ہی نہ آئیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چپ چاپ کچھ اعمال کر لیں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فوجی اپنے بریگیڈیئر صاحب سے کہے کہ صاحب یہاں تو بہت گولیاں چل رہی ہیں، تو بریگیڈیئر کہے گا تم یہاں بریانی کھانے آئے؟ بھائی بارڈر پر گولیاں نہیں چلے گی تو کیا چلے گا؟ صاحب دیکھو نہیں مجھے مار رہے ہیں، تو ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ تم بھی مارو، میدان میں ہو نا، کھیلو اپنی بازی. جیسے اس پر ہمیں ہنسی آتی ہے، ایسے ہی اس آدمی پر بھی شاید اللہ کو ہنسی آتی ہو کہ یہ بندے کیا خیال کر رہے ہیں، انہوں نے ایمان کو سمجھا کیا ہے؟ اتنی سستی ہے جنت. مایوس نہیں ہونا، لیکن بھائی جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ تو ہے. فَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، پہلے لوگوں جیسے حالات ابھی آئے کہاں ہیں؟ ان لوگوں پر کیا حالات آئے تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، 3 الفاظ ہیں. یہ حالات آئے، پوری تاریخ بیان کر دی قرآن میں 3 لفظ: باسا، ذرا، زلزلو. ان کو سخت تکلیفیں پہنچی، ان کو سخت مشکلات پیش آئی. وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلایا گیا. اللہ، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، مومنوں کی بات، بے دینوں کی بات نہیں ہو رہی. جو مومن دیندار تھے ان کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا. صحابہ کو زلزلوا، ہلایا گیا. بتائیے آپ، پہلے لوگوں پر بابا آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر یہ حالات. جو ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہم ایمان کا کلمہ پڑھیں گے تو ہم پر پھول بچھائے جائیں گے، پھول نچھاور کیے جائیں. نہیں، ایمان پڑھنے کے بعد، ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد حالات آتے ہیں. کیا بات، ٹیسٹ ہوتا ہے. مجنو لیلا سے کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، کہتی ہے میرے فون میں بیلنس کراؤ تو پتہ چلے گا محبت ہے کہ نہیں. وہ بھی ثبوت مانگتی ہے نا کہ ثبوت دو، محبت ہے ثبوت دو. اللہ ثبوت نہیں مانگے؟ کہ اس مالک کو حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے ثبوت مانگے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ اب آؤ میدان میں، مجھے بتاؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عشق کرو تم بنگلوں اور گاڑیوں سے، اور کلمہ پڑھو تم لا الہ الا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، اور ہر دعوے پر دلیل دینی پڑتی ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے کتنے کھڑے ہو تم اپنے دعوے میں. بچہ ہر وقت اپنے امی ابو سے کہیں آئی لو مائی موم اینڈ مائی ڈیڈ. وہ واٹس ایپ پر بھی لکھیں، ڈی پی رکھیں، اسٹیٹس پر رکھیں. 50 مرتبہ دن میں اپنے ابا کے سامنے دیکھ کے کہیں ابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. لیکن ابا ایک کام بتائیں اور وہ ایک کام نہ کریں تو ابا خوش ہوں گے، بہت اچھی بات. وہ کہے گا مکار کہیں گے تو جھوٹا ہے. ثبوت کیا ہے؟ اللہ، دلیل.
حالات آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کون کتنا لا الہ الا اللہ پیا ہوا ہے، اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ فلسطین والوں نے بتایا کہ ہم ہیں سچ میں مجاہد، لا الہ۔ یہاں تو 2000 کے بدلے میں ایمان بیچا جاتا ہے، کہاں لا الہ الا اللہ؟ یہاں تو 1 فٹ زمین کے بارے میں تلواریں اٹھتی ہیں، کہاں لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا الارض، لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا پیسہ، لا الہ الا اللہ نہیں، یہ اعمال ہے۔ کس منہ سے کوئی کہتا ہے کہ یا تو معبود، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم پیسوں سے محبت کرتے ہیں۔ اعمال تو یہی ہے امت کے۔ کروڑوں کی زمین ہے، وہ بھی 1 فٹ زمین کے بارے میں لڑ رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ 1 فٹ زمین کے بارے میں 22 سے 5 سال سے نہیں ہوتی۔ یہ مومن ہے؟ بہت کم ہے۔ تو امتحان تو تب ہوتا ہے نا، دلیل تو تب جب امتحان ہو تب پتا چلتا ہے کون کھرا کون کھوٹا۔ کہتے ہیں مصیبت میں دوست پہچانا جاتا ہے، کون اپنا ہے کون پرا ہے۔ اللہ بھی پہچانتا ہے کون اپنا ہے کون پرا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے ولما یاتکم، نہ ابھی حالات آنے باقی ہیں۔ ولما یاتکم مثل الذین خلو، بلال کو کیسے تڑپایا گیا؟ آئیں گے حالات۔ اسلام کو سمجھا کیا ہے؟ سمیہ کو کیسے نیزہ مارا گیا؟ اللہ، یہ یا اس جیسے حالات لازمی ہیں۔ امتحان کے بغیر کوئی مومن تسلیم نہیں کیا جاتا۔ حالات کے بغیر کوئی ایمان والا تسلیم نہیں کیا جاتا، تب ملے گا سرٹیفکیٹ۔ صحابہ نے امتحان کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈال دیا، تب اللہ نے پاس کا سرٹیفکیٹ، رضی اللہ عنہم، ایسے ہی تھوڑی ملا ہے۔ جب بلال نے تپتی ہوئی ریت پر پڑا احد احد، اللہ، جب فرعون کی بیوی آسیہ کو سخت ستایا گیا، اس وقت بھی اس اللہ کی بندی نے اللہ کا اعتراف کیا، تب اللہ نے قرآن میں آسیہ کا ذکر کیا۔ اللہ، امتحان لازمی ہے، بہت لازمی ہے۔ تو 3 طرح کے حالات، بأسا، ذرہ، زلزل، سب پر آئے۔ رسول اللہ پر بھی آئے کہ ان کی ایمان میں کمزوری تھی، پکے مومنوں پر بھی حالات آتے ہیں۔ امام راضی نے عجیب تفسیر کی، دل کو لگنے والی، فرمایا مستہم البأساء، راضی کہتے ہیں بأساء کا مطلب یہ ہے کہ تمام بھلائیوں کے دروازے مسلمانوں اور مومنوں پر بند کر دیے گئے، یہ ہے بأساء کا مطلب۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ جتنے خیر کے دروازے ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے بند ایک ایک کر کے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں تفسیر نہیں کر رہا، یہ امام راضی نے تفسیر کی۔ اور وَالذَّرَّا، راضی نے کہا کہ جتنے برائیوں کے دروازے ہیں وہ سب مسلمانوں پر کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا ہے آج؟ لنچنگ، تنگی، پریشانی، بائیکاٹ، سوشلی بائیکاٹ، اکنامکلی بائیکاٹ، پولیٹیکلی بائیکاٹ، وَالذَّرَّا اور وَزُلْزِلُوا میں تو سب آ گئے، جو رہ گیا وہ زلزلے میں آ گیا، کوئی ہلایا گیا۔ ایک روایت حضرت امام راضی نے اس کی تفسیر میں نقل کی ہے، وہ سناتا ہوں۔ بڑی دلچسپ روایت ہے، اس لیے میں الفاظ کے ساتھ وہ روایت سنانا چاہتا ہوں۔ امام راضی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ روا قیس بن ابی حازم، حضرت قیس ابن ابی حازم نقل کرتے ہیں، عن الخباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نلقی من المشرکین، اللہ، ہم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات کی شکایت کی، حالات کی شکایت، ما نلقی من المشرکین، مشرکین کی طرف سے
ظالمین کی طرف سے ہم پر جو حالات ہوتے تھے، شکونا، ہم نے حضور کو اس کی شکایت کی، تو کتنے حالات ہیں۔ فقال اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرمایا کہ بس بھیڑ جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ حضور جذباتی باتیں نہیں کرتے تھے، آپ صحابہ کی پراپر تربیت کرتے تھے۔ امت کا مزاج جذباتی ہو گیا سمجھداری کے بغیر۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان من کان قبلکم من الامم، سنو تم سے پہلے جو لوگ تھے، حضور فرما، کانوا یعذبون بانواع البلاء، ان کو طرح طرح تکلیفیں دی گئی۔ تسلی دے رہے ہیں حضور پہلوں کے حالات کی، طرح طرح ستایا گیا۔ فلم یصرفہم ذلک عن دینہ، لیکن ان ستانے نے ان میں سے ایک کے بھی ایمان کو نہیں چھڑوایا۔ اشارہ کیا کہ تم حالات کو برداشت کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا، لیکن ایمان کا راستہ، اس لیے کہ اسی ایمان کی وجہ سے حالات آتے ہیں نا تم پر، بھائی مومن ہو اسی لیے تو چھوڑنا مت۔ ایک وقت تک حالات آتے ہیں، پڑھیں گے ہم قرآن، کتنے حالات آئے حضور فرمائے، حتی ان الرجل یوزع علی رأسہ المنشار، اتنے حالات آئے کہ پہلے لوگوں کے سروں پر آرا رکھا گیا، منشار، فیشق فی القطعین، ان کے دو ٹکڑے کی، یعنی ان کو بیچ میں سے چیرا گیا، اتنی لنچی، اللہ چیرا گیا۔ وَيُمَشَّطُ الرَّجُلُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کے ڈنڈانے، کنگھیاں ان کے جسموں پر پھیری گئی، حضور فرمایا، فِيمَا دُونَ الْعَظْمِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصْمٍ، جو ہڈیوں تک پہنچی اور پھر ان کو نوچا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا، وَمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن صحابہ ان حالات میں ان کو ایمان سے نہیں پھیرا۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا، حضور کو پتا تھا کہ یہ حالات سے ڈر نہ جائے، اشارہ کیا کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے، ایک وقت ہوتا ہے نا، میں نے کہا نا، جب لوگ ثبوت دے دیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہم واقعی میں مومن ہیں، تو اللہ حالات ہٹا دیتے۔ نہیں ہوا فتح مکہ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھئی اللہ پہلے دن بھی تو مکہ فتح کرا سکتا تھا، کیوں انتظار کیا؟ جب صحابہ نے ثبوت دے دیا وفاداری کا، تو اللہ نے بھی دیا، آجا۔ فلسطین کے حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ دنوں کی بات، پھر وہی ہوں گے۔ ابھی اللہ ان کا امتحان، ان کا کیا ہم سب کا امتحان ہے۔ پھر فرمایا حضور، وَائِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، حضور قسم کھا رہے، لَيُتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، صحابہ ضرور اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ غالب کس کے ذریعے کرے گا؟ پیور ایمان والوں کے ذریعے۔ جو ڈپلیکیٹ ایمان والے ہیں وہ حالات میں الگ ہو جاتے ہیں، کس کے ساتھ ہو جاتے ہیں؟ دجال، کفار، ظالمین کے ساتھ۔ یہ فکر کی چیز ہے ہمیں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، بھوکے رہیں گے، یہ فکر کی چیز نہیں ہے۔ دجال کی صف میں ہوں گے کہ مہدی کی صف میں، یہ فکر کی چیز۔ ابھی ٹیسٹ چل رہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا، یہ امتحان کا زمانہ ہے۔ اللہ الگ کر رہا ہے منافقین کو، اور اللہ الگ کر رہا ہے طیب، یمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ چھانٹ کر الگ کر دے طیب میں سے خبیث کو۔ اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اور عجیب افسوس ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کھانے پینے، مکان دکان کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں۔ کتنے لوگ دعا مانگتے بتائیے کہ اللہ ہمیں ایمان والوں کی صف میں شامل کرنا، ہمیں منافقین کی صف میں شامل مت کرنا۔ حضرت حنظلہ تو ڈرتے تھے اپنے بارے میں، ہم صحابہ سے زیادہ مومن ہوں۔ ایک کرتا پہن کے، ایک داڑھی رکھ کے، 3 دن لگا کر، کچھ پڑھا بڑھا کر، حضور فرما رہے ہیں لَيُتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس دین کو غالب کرے، دنیا میں امن ایک بار پھر آئے۔ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتٍ،
یہاں تک کہ ایک سوار یمن سے چلے گا حضرموت تک، لمبا فاصلہ ٹریول کرے گا، اور اس کو کوئی لنچنگ کا خوف نہیں ہوگا، لا یخشا الا اللہ، اس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج تو ہم سفر کرتے ہیں اور ڈر ہوتا ہے، حضور فرما رہے ہیں حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ والذئب علی غنم، بکریوں کو بھی بھیڑیے کا خوف نہیں رہے گا، اتنا امن۔ لیکن صحابہ تمہاری حالت کیا ہے پتہ ہے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ، یار تم جلدی بہت کرتے ہو۔ اللہ، یہ ہماری تمنا ہے کہ کل امام مہدی آ جائے؟ نہ بھائی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، میں شیخ چلی کے خواب دکھانے کے لیے تو آیا نہیں، حقیقت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی حقیقت سمجھ رہا ہوں، ہم سب حقیقت سمجھ رہے ہیں، جو ہے وہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ضروری ہے، ہاں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اتنے حالات ہم پر نہ آئیں، ہم لائق نہیں ہیں امتحان کے، لیکن بھائی آئیں گے تو صحیح، کتنے آئیں گے صحیح، صحابہ پر آئیں، ابو بکر و عمر پر آئیں، عثمان و علی پر آئیں، ہم کیا چیز ہے؟ اللہ، یہ حضور، یہ اللہ فرما، یہ حضور فرما رہا کہ صاحب جلدی کرتے ہو یار، یہ تو حالات آنے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حالات آنے ہیں تو ہم سب پھر ایک بار بیٹھ جائیں گے تو اچھی بات ہے، آج کام کی بات تفصیل میں سننے ملی کہ یہ مودی یوگی جو کرے وہ ٹھیک کر رہے، نہیں، یہ تو بیلنس سیکھنا ہے، حالات کو برداشت بھی کرنا ہے، حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ حضور حالات کو برداشت بھی کرتے رہے، لیکن بدر وحد خندق بھی تو کی نا، مقابلہ بھی تو کیا نا سمجھداری کے ساتھ۔ اللہ، بس آگے اب طبیعت تھوڑی سی تھکی ہے، انشاءاللہ مجھے سبق بھی ابھی پڑھانا ہے جا کر، انشاءاللہ آئندہ جو آیت باقی رہی اس کی تشریح آئندہ کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔